حق چار ہیں یا ایک؟ حق ایک ہی ہو سکتا ہے، چار دو چھ ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ گائے بھی بچہ دے اور بیل بھی بچہ دے، ہو ہی نہیں سکتا ہے، ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ صرف گائے ہی دودھ دے گی، بیل دودھ نہیں دے گا۔ تو آپ کہیں کہ سب حق ہے۔ اب مسئلہ یہ کہ کہیں کہ جو کہتے ہیں کہ عورت بغیر ولی کے نکاح کرنا جائز نہیں، حدیث شریف میں ہے نا، کسی مذہب میں کہ نہیں بغیر ولی کے بھی ایک نکاح کر سکتی ہے۔ دونوں حق ہیں؟ حق نہیں ہو سکتے ہیں دونوں۔ حق کیسے ڈھونڈا جائے گا؟ پیارے رسول خود دعا فرماتے تھے رات کو جب اٹھتے تھے، اللہم اہدنی لما اختلف فیہ من الحق باذنک الی صراط مستقیم۔ ہم دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اختلاف کی جھاڑی سے نکلنے کے لیے ہمیں راستہ دے کہ ہم کس طرح نکلیں۔ اس کا ایک ہی راستہ ہے، عالم سے پوچھئے کہ اس میں صحیح کیا ہے، دو مسئلے دو رخ کے ہیں، اس میں راجح کیا ہے، یہی۔ اور ہر آدمی یہ کہہ لے، دنیا کے مسائل میں تو آپ اس طرح نہیں کرتے کہ یہ بھی صحیح وہ بھی صحیح ہے، صرف دین ہی کو اس طرح آپ نے ذلیل کر رکھا ہے، کہتے نہیں سب صحیح ہے۔ تو آپ عالم سے پوچھیں اور کہیں کہ نہیں اس میں حق کیا ہے، کہیں بھی پوچھیں، کسی مذہب سے، کسی مذہب کے عالم سے نہ پوچھیں، یا مذہب کے عالم سے پوچھیں تو کہیں کہ ہمیں قرآن حدیث کا مسئلہ ان کو معلوم ہوتا ہے، بتائیں گے اگر اللہ سے ڈریں گے، اور نہیں تو کہیں گے کہ تب جا کے دوسرے سے پوچھو۔ ایسا تجربہ ہوا ہے۔ تو حق ایک ہی، ہمارے پاکستان میں حق چار ثابت کرتے ہیں اور واجب قرار دیتے ہیں۔ اگر سب حق ہے تو پھر لڑائی کیوں کر رہے ہیں آپ لوگ؟ مسجدوں سے کیوں نکال رہے ہیں؟ شافعی جو آمین کہہ دے، شافعی بھی تو آمین کہتے ہیں، رب العزین کرتے ہیں، کیوں مسجدوں سے نکالتے ہیں؟ شرم آنی چاہیے اس قسم کی بات کہہ کر کے کہ حق چار ہیں، اس کے باوجود مسجدوں کو اپنے لیے خاص رکھیں اور دوسروں کو مسجدوں سے نکالیں۔ اللہ کے واسطے اللہ کے لیے ہو جائیے، اور جس طرح اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، فرقہ فرقہ ہو کر کے مسلمانوں میں اب بھی طاقت اب جو ہے بالکل ضائع ہو رہی ہے۔ اب بھی سوچ لینا چاہیے مسلمانوں کو۔